الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ سورۃ المجادلہ، مجادلہ کہتے ہیں بحث کرنے کو، کیونکہ اس سورت کی جو ابتدائی آیات ہیں اس میں اس مباحثے کا ذکر ہے جو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، اور اس صورت میں زہار کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، منافقین اور یہودیوں کی سرگوشیوں کے متعلق بات کی گئی ہے، اور مجلس کے آداب بتائے گئے ہیں، اور منافقین کی جو حقیقت ہے اس کا ذکر ہے، اور پھر اللہ کے جو فالوورز ہیں، اللہ کے دین کے جو فالوورز ہیں ان کے انعامات کا ذکر ہے اور ان کے اوصاف کا ذکر ہے۔ سورت کی ابتدا ہوتی ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ۔ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زہار کر لیا تھا۔ زہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو اپنی کسی محرم کے ساتھ، یعنی جو حقیقی محرم ہیں ان کے ساتھ جو ہے تشبیہ دے، مثلا یہ کہے کہ تم میری ماں کی طرح ہو، تو یہ زمانے جاہلیت میں اس کو طلاق سمجھا جاتا تھا، تو یہی ہو گیا تھا، زہار کر لیا تھا انہوں نے۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور اپنا مسئلہ بیان کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس اس کے متعلق اب تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا اللہ کی طرف سے، شاید تم اپنے شوہر کے لیے حرام ہو چکی ہو۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ عنہ مباحثہ کرتے رہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اللہ سے شکایت بھی کرتی رہی، اللہ سے بھی کہتی رہی، اللہ کو پکارتی رہی کہ اللہ میرے مسئلے کا حل نازل فرما۔ بہرحال تو اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ابتدائی آیتیں نازل ہوتی ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کے قول کو، ان کی بات کو سن لیا جب وہ آپ سے اپنے شوہر کے سلسلے میں بحث کر رہی تھی اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زہار کا جو کفارہ ہے اس کو بیان کیا کہ زہار سے طلاق تو نہیں ہوتی ہے، لیکن زہار کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، یعنی کفارہ ادا کرنے سے پہلے شوہر اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم نہیں کر سکتا۔ تو سب سے اس کا اصل کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرے، لیکن اگر اس کی قدرت نہ ہو تو 2 مہینے تک مسلسل روزے رکھے، اور اگر کسی شرعی وجہ سے وہ روزے بھی نہ رکھ سکے تو پھر 60 مسکینوں کو وہ کھانا کھلائے پیٹ بھر کے۔ تو یہ ہے زہار کا کفارہ۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 میں یہود کی سرگوشی کا ذکر ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم۔ یہودیوں کی عادت کیا تھی کہ جب مسلمان کہیں سے گزر رہے ہوتے تو یہودی ایک دوسرے سے جو ہے سرگوشی کرنے لگتے، ایک دوسرے کو آہستہ سے کان میں کچھ کہنے لگتے، تاکہ مسلمانوں کو پریشان کیا جائے کہ بھئی انہیں یہ لگے کہ ہم ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں، انہیں مینٹلی ٹارچر کیا جائے۔ تو انہیں منع کیا گیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ سرگوشی کرنے سے باز نہیں آئے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس زمین و آسمان کا علم ہے، 2 شخص بات کریں گے، 3 شخص بات کر رہے ہوں گے تو چوتھا اللہ موجود ہے، 4 ہوں گے تو 5واں اللہ موجود ہے، یعنی اللہ اپنی قدرت سے تو ہر جگہ موجود ہے، وہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے ان کی سرگوشیوں کو، لہٰذا یہ اپنی خیر منائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 میں مجلس کے آداب کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کشادگی پیدا کرو، سمٹ کر بیٹھ جاؤ، تو سمٹ کر بیٹھ جایا کرو تاکہ دوسروں کے لیے بھی بیٹھنے کی یعنی جگہ ہو جائے۔ تو یہ ایک ادب ہے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ کرام الگ سے پرائیویٹلی وقت لیتے تھے اور آپ سے گفتگو فرماتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقات۔ تو بہت سے منافقین بھی ایسے کرنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں وقت لیتے اور کافی لمبا وقت لے لیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر اس سے تکلیف بھی ہوتی تھی۔ تو یہ آیت نازل ہوئی اللہ کی طرف سے کہ بھئی اے ایمان والو اگر اللہ کے نبی کے لیے الگ سے تمہیں وقت چاہیے تو اس سے پہلے صدقہ کر کے آنا ہوگا۔ تو یہ اس کا پابند بنایا گیا۔ تو جب بہت سے لوگ محتاط ہو گئے تو اس کے بعد پھر بعد میں اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ان لوگوں کا جو اللہ کا گروہ ہے، اللہ کی جماعت ہے، وہ اللہ اور اللہ کے دین کے جو مخالف ہوتے ہیں جو لوگ، انہیں اپنا دوست نہیں بناتے۔
جو اللہ کے دین کے خلاف سازشیں کرتے ہیں ان کے ساتھ وہ دوستی نہیں کرتے۔ اس کے بعد سورۃ الحشر کی ابتدا ہوتی ہے۔ حشر کا ایک معنی جمع کرنا ہے اور دوسرا معنی اخراج ہے، جلا وطنی کرنا۔ اس میں بنو نذیر کے متعلق جو ہے واقعہ ہے، اس کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے آئے تو یہود بھی آباد تھے وہاں، تو یہودیوں سے بھی جو ہے معاہدہ ہوا کہ امن و امان قائم رکھیں گے، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں نہیں کریں گے، کوئی مدینے پر حملہ کرے گا تو مل کر ہم لوگ اس کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن یہ جو یہود کا ایک قبیلہ تھا بنو نذیر، اس نے اس طرح اس عہد شکنی کی، وہ اس طرح کی کہ بھئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کسی کام کے لیے گئے تو انہوں نے یہ سازش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوپر سے ایک چٹان پھینک دیا جائے، ڈال دیا جائے تاکہ آپ کو قتل کیا جائے علیہ باللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے مطلع فرما دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے معاہدہ ختم کر دیا، کیونکہ انہوں نے امن و امان قائم نہیں رکھا بلکہ یہ تو فساد پھیلانے لگے۔ تو اس کے بعد بنو نذیر کا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو ہے یہاں سے جلا وطن ہونے کا حکم دیا کہ وہ مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ لیکن یہود جو تھے وہ منافقین نے ان کو کہا کہ نہیں، جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہیں پر رہے۔ تو کیا ہوا کہ ایک مدت جو انہیں دی گئی تھی بنو نذیر کو کہ اس مدت کے اندر اندر آپ کو نکل جانا ہے، یہ نہیں نکلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا، گھیر لیا ان کو۔ بہرحال یہ بالآخر یہ ہار گئے اور انہوں نے جو ہے سرنڈر کیا اپنے آپ کو اور مدینے سے روانہ ہو گئے، نکل گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مال فے کا ذکر کیا۔ مال غنیمت یہ ہے کہ جب جنگ میں مسلمان غالب آ جائے تو جو مال و دولت، جو اسباب چیزیں مل رہی ہیں انہیں وہ لے لیتے ہیں، اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اور جب بغیر جنگ کیے کوئی قوم اپنے آپ کو سرنڈر کر دے اور اپنے ساز و سامان کو حوالے کر دے تو ایسے مال کو مال فے کہتے ہیں، تو اس کی تقسیم کا بھی ذکر ہے۔ پھر آیت نمبر 9 میں صحابہ کرام کی ایثار کا ذکر ہے۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، انصار کی خصوصاً ان کا خاص طور پہ یہاں پہ ذکر ہے کہ کس طرح مہاجرین سے ہی مدد کیا کرتے تھے۔ میں نے بتایا تھا مہاجر وہ ہے جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، انصار وہ ہے جو اصل یثرب کے تھے، مدینہ کے، جنہوں نے مہاجرین کو اپنے یہاں ٹھکانہ دیا۔ تو وہ ایثار سے کام لیتے، یعنی خود بھی بھوک لگی ہوتی اور ان کے پاس کوئی کھانا ہوتا تو اور سامنے والا مہاجر بھوکا ہے تو وہ شخص، وہ انصاری اپنے کھانے کو سامنے والے کو دے دیتا، اپنی فکر نہیں کرتا۔ تو یہ ایثار، یہ جذبہ صحابہ کرام کے اندر تھا۔ اس کے بعد بنو قینقاع کا بھی ذکر ہے، کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم، کہ یہاں پر ایک اور قبیلہ بنو قینقاع تھا یہودیوں کا، تو انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا تھا امن کا، لیکن پھر جو ہے خود یہ جنگ کے لیے تیار ہوئے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے انہیں جو ہے شکست ہوئی اور پھر انہیں بھی جلا وطن مدینہ المنورہ سے کر دیا گیا۔ آیت نمبر 16 میں منافقین کا ذکر ہے، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، ایک انسان کو جو ہے شیطان کہتا ہے کہ کفر کرو، اور جب وہ کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے اور قیامت کے دن خصوصاً جب وہ کافر بن کر جائے گا اور گنہگار بن کر جائے گا تو شیطان جو ہے برات کا اعلان کرے گا کہ بھائی مجھے ملامت نہیں کرو، میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی، تم نے کیوں ایکسیپٹ کیا۔ تو یہی حال ان منافقین کا ہے کہ یہودیوں کو کہا کرتے تھے کہ بھئی دیکھو ان سے جنگ کرو، مسلمانوں سے، یہ کہہ رہے ہیں تمہیں مدینہ سے نکل جاؤ لیکن نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں یہیں پہ رہنا ہوگا، تم یہیں رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے۔ لیکن جب لڑنے کا وقت آتا تو منافقین یہودیوں کا بھی ساتھ چھوڑ دیتے تھے، جس طرح شیطان ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد اسماء حسنہ کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ، اللہ کے جو مختلف نام ہیں ان کا ذکر ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر یہ صورت مکمل ہوتی ہے۔ پھر سورۃ الممتحنہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ ممتحنہ کا معنی ہے امتحان لینے والی۔ اس صورت میں ان عورتوں کا امتحان لینے کا حکم ہے جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ رہی تھی، تو ان کے ایمان کو چیک کرنے کا حکم دیا گیا تھا کہ بھئی یہ حقیقت میں مسلمان ہیں یا نہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ۔ یعنی ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معاہدہ ہوا تھا صلح حدیبیہ میں کفار مکہ کا، انہوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تیاری شروع کر دی کہ اب یہ معاہدہ ٹوٹ چکا ہے، اس لیے اب ہم مکہ میں جائیں گے اور مکہ پر غلبہ حاصل کریں گے۔ تو ایک عورت آئی ہوئی تھی، سارہ نام کی ایک عورت تھی جو مکہ سے آئی ہوئی تھی کسی تعاون کی غرض سے، مالی مدد کی غرض سے وہ آئی ہوئی تھی مدینہ المنورہ۔ تو ایک صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک خط لکھا اور حضرت حاطب نے
اس عورت کے حوالے کیا خط تاکہ وہ قریش کو جا کر دے دیں. اس میں یہ خبر تھی کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر آنے والے ہیں، مکہ میں آنے والے ہیں پوری فوج کے ساتھ. تو انہوں نے جو ہے اس لیے ایسا خط بھیج دیا تھا. یہ ان کے دل میں یقیناً کوئی ایسی نیت نہیں تھی کہ اسلام کے خلاف یہ کچھ کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے اطلاع اس لیے دی تھی کہ ان کے اہل و عیال مکہ میں تھے، تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ قریش مکہ جو ہے یہ ان کے اہل و عیال کو تکلیف پہنچائے، تو ہم ان پر کچھ احسان کر دیتے ہیں تاکہ یہ ہمارے اہل و عیال کو تکلیف نہ پہنچائے. تو ان پر احسان کرنے کی غرض سے انہوں نے خط میں یہ اطلاع دے دی کہ دیکھو اللہ کے نبی آنے والے ہیں. حالانکہ اس کا حکم نہیں دیا گیا تھا، اس کی اجازت نہیں دی گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ہے میں سے کوئی بھی اس کی اطلاع وہاں پر پہنچائے. بہرحال تو ان آیتوں کا نزول ہوا اور کہا گیا کہ بھئی آپ ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی نہ کریں جنہوں نے اللہ کے رسول کو نکالا، آپ کو نکالا اور آپ کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے ساتھ دوستی نہ کریں. اس کے بعد حضرت ابراہیم اور ان کے ماننے والوں کا ذکر ہے کہ دیکھیں ان میں جو ہے ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے. ان کے اہل و عیال بھی اور ان کی پوری قوم بھی مشرک تھی، لیکن کس طرح حضرت ابراہیم نے اور ان کے ماننے والوں نے برات کا اظہار کیا کہ یہ شرک کرنے والوں سے ہم بری ہیں. اسی طرح مومنین کو بھی بننا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 10 میں مکہ سے آنے والی خواتین کا حکم ہے، کیونکہ صلح حدیبیہ میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ بھئی اگر کوئی مشرک مسلمان بن کر مدینہ جاتا ہے تو اسے واپس لوٹانا ہوگا. تو ایسا ہی ہوا، مسلمانوں نے لوٹایا بھی. لیکن عورتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جو عورتیں مومن ہو کر آ رہی ہیں انہیں جو ہے نہیں لوٹانا ہے، ان کے ایمان کو چیک کریں اور پھر انہیں جو ہے آپ مدینہ المنورہ میں ہی رہنے دیں. اس کے بعد آیت نمبر 12 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جب یہ مومنات مکہ سے ہجرت کر کے آ جائیں آپ کے پاس اور آپ سے بیعت کرنا چاہیں تو آپ ان سے بیعت کر لیں. کن چیزوں پہ شرک نہیں کریں گی یہ عورتوں سے یہ بیعت لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن عورتوں سے. شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، ناحق اولاد کو قتل نہیں کریں گی، بہتان نہیں باندھے گی اور ہر نیک بات مانیں گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان کے لیے آپ دعا بھی کریں. اس کے بعد سورۃ الصف کی ابتدا ہوتی ہے. صف کو کہتے ہیں چونکہ اس آیت میں ذکر ہے کہ مومنین، اللہ تعالیٰ ایسے مومنین کو پسند کرتا ہے جو باطل کے مقابلے میں صف بن کر اتحاد کے ساتھ جم کر ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے. بعض صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ اگر یہ معلوم ہو جائے، بعض صحابہ نے فرمایا کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نزدیک کون سا عمل سب سے محبوب ہے تو اس پر ہم اپنی جانیں نثار کر دیں گے. تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو بلا کر یہ آیت سنائی اور یہ تعلیم دی گئی کہ ہمیں کوئی ایسا بہت بڑا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. یعنی اتنا بڑا دعویٰ ہم کر بیٹھیں کہ جب اس کا وقت آ جائے تو ہم اسے پورا نہ کر سکے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے جب بھی اس طرح کی کوئی بات ہو تو ہم ساتھ میں انشاءاللہ بھی ضرور کہیں. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ کا مختصراً ذکر ہے، پھر حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے. حضرت عیسیٰ جب آئے بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے تو انہوں نے بنی اسرائیل کو سب سے پہلی بات اس چیز کی دعوت دی کہ بھئی میں اللہ کا رسول ہوں. دوسری چیز انہوں نے تورات کی تصدیق کی. تیسری چیز انہوں نے اپنے بعد آنے والے نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی کہ تم میں یعنی ایک اور نبی بعد میں آنے والے ہیں انسانیت میں، کہ پوری انسانیت کے لیے، جس کا نام احمد ہوگا، تو ان کی بھی اتباع کرنی ہے. اس کے بعد آیت نمبر 8 میں اللہ نے فرمایا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کفار اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا چاہے کفار کو جو ہے یہ جتنی بھی یہ بات بری لگے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اپنے رسول کو اس دین کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ بھیجا ہی اس لیے تاکہ وہ تمام دینوں پر غالب آ جائے. پھر سورۃ الجمعہ کی ابتدا ہوتی ہے. اس میں چونکہ جمعہ کے متعلق چند باتیں اس وجہ سے سورت کو جمعہ کہتے ہیں، نماز جمعہ کے متعلق. اس کے بعد آیت نمبر 2 میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتی، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، لوگوں کو سناتے ہیں تلاوت کر کے. ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے باطن کو، ان کے دل کو قلبی بیماریوں سے پاک صاف کرتے ہیں. ویعلمہم الکتاب، اور انہیں قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، والحکمہ، اور احادیث اور سنت کی بھی تعلیم دیتے ہیں. پھر یہودیوں کی مذمت کی گئی آیت نمبر 5 میں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. دیکھیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی اور پریڈکشن اور ان کے متعلق جو خبر تھی یہ تورات میں بھی موجود تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے، ان کو فالو کرنا ہے، اور یہود نے اسے پڑھ بھی لیا تھا، لیکن جب آپ کی بعثت ہو گئی تو پھر محض حسد اور ہٹ درمی کی بنیاد پہ انہوں نے ان کا انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے یہودیوں کو گدھے سے تشبیہ دی ہے، کمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے کہ جس کے اوپر آپ کتابیں لاد دیں۔ تو ایک گدھا ہے، آپ کتنی بھی کتابیں اس کے اوپر لاد دیں، گدھے کو تو کتابوں سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اس کا جاننا نہ جاننا برابر ہے۔ اسی کی طرح ان کی مثال ہے کہ ان کے پاس تورات موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہیں اور کتابیں موجود ہیں جن میں اللہ کے نبی کی پیشن گوئی موجود ہے، اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا۔ تو ان کی مثال اور گدھے کی مثال ایک ہی ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کے لیے ہدایات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، تو ایک تجارتی قافلہ آیا، تو بعض صحابہ کرام جمعے کے خطبے کے دوران ہی تجارت کی غرض سے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت فرمائی اور یہ فرمایا کہ جب جمعے کے لیے اذان دے دی جائے تو پھر اللہ ہی کی طرف جانا ہے، جمعے کی ہی تیاری کرنی ہے اور خرید و فروخت کو بند کر دینا ہے۔ جائز نہیں ہے کہ آپ یہ بھی جائز نہیں ہے کہ بھئی جب اذان ہو جائے اور جمعے کا وقت ہو جائے تو آپ نماز کے بجائے مسجد کی طرف رخ کرنے کے بجائے آپ دنیاوی کاموں میں مصروف رہیں۔ یہ بھی جائز نہیں ہے کہ خطبے کے دوران اٹھ کر آپ دنیاوی چیزوں کو حاصل کرنے جائیں۔ ہاں، نماز ہو جائے اس کے بعد فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، آپ جا کر تجارت کر سکتے ہیں اور دنیاوی نعمتوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ المنافقین کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورت میں منافقین کے نفاق کا بیان ہے، اس وجہ سے سورت کو سورۃ المنافقین کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے گواہی دی، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، کہ جب یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ گواہی دیتے ہیں کہ بھئی ہم تو یقین رکھتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ جو ہے اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ہم جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ جو منافقین دعویٰ کر رہے ہیں یہ جھوٹا کر رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے جھوٹ موٹ صرف ایسا کہتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہیں، لیکن حالانکہ ان کے دل میں کفر ہے، نفاق ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 میں یقولون لئن رجعنا الی المدینہ، دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بنو المصطلق سے واپس آ رہے تھے تو ایک پانی کے چشمے کے قریب پڑاؤ ڈالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں ایک انصاری اور ایک مہاجر کے درمیان تکرار ہو گئی اور معاملہ بڑھ کر جھگڑے تک پہنچ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال باہر آئے اور انہوں نے ان کے درمیان اصلاح کرائی اور سب کو خاموش کروایا، لیکن جو ایک منافق تھا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول، اس نے جو ہے پھر بدماشی شروع کر دی اور کہا کہ دیکھو مہاجرین کو اپنے سر پر نہ چڑھاؤ، یہ مکہ سے جو ہجرت کر کے آئے ہیں، انصاریوں نے جو ہے انصار نے انہیں جگہ دی ہے اور دیکھو آج ایک انصاری سے ہی مہاجر لڑ رہا ہے، تو جو ہے مہاجر کو زیادہ سر پر نہ چڑھاؤ اور چلو ابھی ہم مدینہ چلتے ہیں۔ تو ان مہاجرین کو جن کو انہوں نے اس شخص نے ذلیل کہہ کر پکارا اور کہا کہ ہم ذلیل لوگوں کو، اور اشارہ تھا کہ علیاذ باللہ مہاجرین کو مدینے سے نکال دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچی تو اسے بلایا گیا تو اس نے انکار کیا کہ نہیں میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کا نزول فرمایا، اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ اصل عزت جو ہے یہ تو اللہ کی ہے، یہ اپنے آپ کو عزت والا کہہ رہا تھا کہ جو ہم ہیں ہم عزت والے ہیں، مہاجرین ذلت والے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اصل جو عزت ہے وہ تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے اور مومنین صحابہ کرام کے لیے۔ اس کے بعد اچھا اس میں اس آیت میں یہ بھی ہے کہ بھئی ایک شخص جس کی موت ہو جائے گی، مرنے کے بعد اللہ سے جو گناہگار ہوگا ظاہر سی بات اللہ سے کہے گا کہ یا اللہ مجھے واپس بھیج دیں، آپ دنیا میں اس دنیا میں آپ واپس بھیج دیں، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تاکہ اب میں جا کے صدقہ و خیرات کروں اور اب نیک لوگوں میں ہو جاؤں۔ تو اب تو واپسی کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اسی دنیا میں ہم نیک اعمال کریں، اور خصوصاً صدقے کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ موت کے بعد جو وہ تمنا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے واپس بھیج دے، اب میں صدقہ کروں گا، تو موت سے پہلے ہم اس کی تیاری کر لیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ التغابن کی ابتدا ہوتی ہے۔ تغابن کہتے ہیں، تغابن قیامت کو کہتے ہیں، تغابن کا مطلب ہار جیت کا دن، ٹھیک ہے، یوم التغابن، ہار جیت کا دن۔
اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، اللہ تعالیٰ ہی نے تمام انسانوں کو پیدا کیا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام انسان اللہ کی عبادت کرتے، لیکن بعض کافر ہو گئے اور بعض مومن ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع کرے گا اس دن جس دن سب کو جمع ہونا ہے، اور وہی دن ہار جیت کا دن ہوگا، یعنی اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے اور وہ جیتیں گے، اور اہل جہنم جہنم میں داخل ہو جائیں گے اور وہ ہار جائیں گے، اور انہیں صرف حسرت ہوگی، ندامت کہ کاش میں نے بھی اچھے اعمال کر لیے ہوتے اور میں بھی مومن ہو گیا ہوتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہارے ازواج یعنی بیوی اور بچوں میں سے بعض دشمن ہیں۔ وہ اس اعتبار سے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ سارے بیوی بچے سارے شوہر دشمن نہیں ہیں، بلکہ بعض دشمن اس اعتبار سے ہیں کہ اگر دین پر عمل کرنے کے لیے ایک شوہر رکاوٹ بن رہا ہے، ایک بیوی رکاوٹ بن رہی ہے، بچے رکاوٹ بن رہے ہیں، تو اس ناحیے سے وہ یقیناً دشمن ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے آپ کو روک رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جب بندہ دین پر قائم رہتا ہے تو پھر اس کے اجر میں اور اضافہ ہوتا ہے، اور پھر وہ جو بیوی بچے ہیں یا شوہر ہیں جو دین میں رکاوٹ بن رہے ہیں وہ باز آ جائیں تو انہیں معاف کر دینے میں ہی افضل ہے۔ یہ اس کے بعد جو ہے سورۃ الطلاق کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورت میں طلاق کے احکامات ہیں بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں شوہر اور بیوی کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس وجہ سے اس سورت کو سورۃ الطلاق بھی کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے طلاق دینے کا طریقہ بیان کیا گیا، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربکم۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب نکاح ہو جائے تو طلاق نہیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی طلاق ہو جائے، تو حتی الامکان کوشش یہ ہونی چاہیے کہ رشتہ باقی رہے اور طلاق نہ ہو۔ لیکن میاں بیوی کے درمیان اتنی زیادہ کشیدگی پیدا ہو جائے کہ اب آپس میں رہنا، ساتھ میں رہنا ناممکن ہو جائے، تو پھر ایسی صورت میں طلاق کی اجازت ہے، تاکہ یہ بھی اپنی لائف آسانی سے گزار سکے، یہ بھی اپنی لائف آسانی کے ساتھ جس کے ساتھ چاہے جہاں چاہے شرعی حدود میں رہتے ہوئے اس کو گزار سکتی ہیں۔ تو حکم دیا گیا کہ اگر طلاق دینا بھی پڑے تو طلاق رجعی دیں، ٹھیک ہے، ایک طلاق رجعی دیں، اور پھر طہر میں دیں، ایسے طہر میں دیں یعنی جس میں بیوی نے شوہر نے اور بیوی نے آپس میں جنسی تعلق قائم نہ کیا ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بھئی اب جو طلاق رجعی دی ہے تو ایک لمبی مدت مل جائے گی جس میں میاں بیوی کے سوچنے کا موقع ملے گا کہ بھئی ہمیں حقیقت میں الگ ہونا ہی ہے یا پھر ہم رجوع کر لیں، تو رجوع کرنے کا موقع رہے گا یہاں پر۔ تو بہت ممکن ہے کہ وہ جو بھی لڑائی ہوئی ہو یا جو کوئی بھی مسئلہ ہوا ہو، جو کشیدگی ہوئی ہو، وہ دور ہو جائے۔ تو اس کے بعد اچھا جب تک عدت گزارے گی تو اس کا نان و نفقہ شوہر کے ہی اوپر ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی اور بھی پھر ذکر ہے، عدت کا بیان ہے، پھر اس کے بعد اخیر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر کیا، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، کہ 7 آسمانوں کو اور 7 زمینوں کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کی، اور مختلف نشانی اللہ تعالیٰ کی موجود ہے پوری کائنات میں۔ اس کے بعد سورۃ التحریم کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس سورت میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر دیا تھا، اسی وجہ سے اس سورت کا نام تحریم ہے، سورۃ التحریم، تحریم کہتے ہیں حرام کرنے کو۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد ترتیب وار تمام ازواج مطہرات کے پاس وزٹ کیا کرتے تھے، جایا کرتے تھے خیر خیریت دریافت کرنے کے لیے۔ تو اسی ترتیب سے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، حضرت زینب کے پاس جب گئے وہ رضی اللہ عنہا، تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شہد پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو تناول فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما کی طرف رخ کیا، اور وہاں پر وہ گئے تو ان دونوں نے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ سے جو ہے کہ آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے مغافیر تو نہیں کھایا ہے، میں نے شہد کھایا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک بو آ رہی ہے، بو محسوس ہو رہی ہے، مغافیر کی جو ہے بو اچھی نہیں ہوتی ہے، تو انہوں نے ایسا کہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات کہی کہ میں آئندہ کبھی شہد نہیں کھاؤں گا۔ تو اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرائع شفقت یہ بتایا جا رہا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی، لم تحرم ما احل اللہ لک، اللہ نے آپ کے لیے جس چیز کو حلال رکھا ہے آپ اسے حرام کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی شہد تو حلال ہے، اللہ نے اسے حلال رکھا ہے، آپ اسے اپنے لیے حرام نہ کریں۔ پھر بہرحال قسم توڑ کر جو ہے کفارہ
ادا کرنے کا بھی حکم دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا۔ اس کے بعد پھر اہل ایمان کا ذکر ہے کہ خالص توبہ کریں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ کے طرف خالص توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، خالص توبہ کرو۔ اور جو خالص توبہ کسے کہتے ہیں کہ اپنے تمام جو آپ نے پاس میں گناہ کیے ہے اس میں تو آپ کو گلٹی بھی فیل ہو، اور اسے آپ فوراً ترک کر دیں، چھوڑ دیں، اور اللہ سے معافی مانگے، اللہ کے سامنے جو ہے عاجزی کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ معافی مانگے کہ یا اللہ میرے پچھلے گناہوں کا معاف فرما دے، اور یہ عزم کریں کہ آئندہ میں کبھی ان گناہوں کو نہیں ریپیٹ کروں گا یا کروں گی۔ تو یہ ہے توبہ۔ اور اگر کسی کا حق دبایا ہے تو اس حق کو واپس بھی کرنا اسے ضروری ہے، اس سے معافی مانگنا ضروری ہے، اور جو فرائض آپ کے چھوٹے ہیں اس کی قضا کرنا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب آپ مکمل کر رہے ہیں تب جو ہے یہ توبۃ النصوح میں داخل ہے، یعنی خالص توبہ میں داخل ہے۔ تو جو شخص خالص توبہ کرے گا، جو مومن خالص توبہ کرے گا، اس کے لیے اللہ نے مختلف نعمتوں کا وعدہ کیا ہے، ایسے باغات ملیں گے انہیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو خالص توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔